مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ہوں بشپ وسیم انجم بھٹی فرام ساہیوال، اور آج برکت ٹی وی اور اس کی ساری انتظامیہ، خاص طور پہ ساہیوال ٹیم کا میں مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے پیغام خدا کے توسط سے آج مجھے موقع دیا کہ میں خدا کا کلام آپ سے شیئر کروں۔ دعا گو ہوں کہ جب یہ کلام آپ کو سنایا جائے آپ کو برکت ملے، اور جب یہ پیغام ورڈ اینڈ لائف چینل پہ چلے تو بہت ساری روحیں جیتی جائیں۔ آج ہمارے جو ٹاپک کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم روح القدس پاتے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں۔ یوحنا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 3 آیت میں ہم سیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ وہاں پر لکھا ہے خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کے 26ویں اور 27ویں آیت میں مقدس یوحنا فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے طاقتور ہے، میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تمہیں آگ اور پاک روح سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ خوب صفائی کرے گا، گیہوں کو تو اناج گاہ میں رکھے گا لیکن بھوسی کو نہ بجھنے والی آگ میں۔ خدا کا کلام، خداوند خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ یہ ہمیں عبرانیوں کے 12ویں باب میں ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو باپ ابراہیم سے خدا نے جب عہد باندھا تو خود کو جلتی ہوئی مشعل میں ظاہر کیا، اور اسی طرح جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کیا تو خود کو جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر کیا، اور اسی طرح جب سلیمان بادشاہ نے دعا و بندگی کا اختتام کیا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور سوختنی قربانی کو بھسم کر ڈالا۔ خدا کے بندہ ایلیا کی مثال لیجئے، جب بال کے جھوٹے نبیوں کو چیلنج کیا گیا تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ خدا نے آگ کے ذریعے سے ایلیا کی دعا کا جواب دیا، اور شام کی اور پورا واقعہ آپ کو پہلا سلاطین اور اس کے 18ویں باب میں بآسانی مل سکتا ہے۔ تو جب یسایہ نبی نے رویا میں خدا کا دیدار حاصل کیا تو ایک کروبی نے دہکتے ہوئے کوئلے سے ان کی زبان کو چھوا اور وہاں پر ان سے فرماتے ہوئے کہا میں تیری بدکرداری کو دور کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور صاف الفاظ یہ ہیں کہ ایک کروبی نے دہکتے ہوئے کوئلے سے میری زبان، یعنی یسایہ نبی کی بات ہو رہی ہے، کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں خداوند کی آواز سنی جس میں فرمایا میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ وہاں پر یسایہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، مجھ کو بھیج۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بھیجا تو ان کو پاک روح پھونکا اور ان کو کہا کہ روح القدس لو۔ فرمایا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ آپ یہ حوالہ اعمال میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر جب قوت پالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہ ایک گہرا بھید ہے اس میں۔ یروشلم، یہودیہ کا علاقہ، اسرائیل کا علاقہ اور سامریہ کا علاقہ، جہاں جہاں پر بنی یعقوب، بنی اسرائیل رہتی ہیں وہاں تک، اور اس کے بعد پھر کیا؟ زمین کی انتہا تک، یعنی ایک عمل انشقاق کے ذریعے پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے گواہ رہو گے۔ یہ تھی بیک گراؤنڈ۔ اب ہم پینتیکوست کے دن پر آتے ہیں۔ پینتیکوست کے دن آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی صورت میں چرچ کا آغاز ہوا، کلیسیا کا آغاز ہوا۔ ہم لوگ یاد کرتے ہیں اپنے برتھ ڈیز کو۔ ہمیں سب سے اچھا دن لگتا ہے جس دن ہم پیدا ہوئے، جس دن ہمارے بزرگوں کی برتھ ڈے ہے یا ہمارے لیڈرز کی، ہمارے ملک کی، تو ہمارے لیے سب سے اہم دن پینتیکوست کا دن ہے۔ اس دن
چرچ کی برتھ ڈے ہے، اس دن کلیسیا کا آغاز ہوا۔ پینتیکوست کے بارے میں میرا ایک اور لیکچر ہے جو ابھی آپ کو جو اس کے بعد ملے گا، اس میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے جب خداوند کے شاگردوں کو پاک روح جو ان پر ٹھہرا تو ان کو قوت ملی، اور وہی شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے تھے، جو کبھی شک میں پڑ جاتے تھے، انہیں قوت مل گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں اعمال کے 4 باب میں ہی آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب خداوند کے شاگردوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے لیے خدا کے کلام کی بات کی امپورٹنس زیادہ ہے نہ کہ انسانی حکم کی۔ وہاں پر سادہ الفاظ میں جو ترجمے میں ہمیں ملتا ہے وہ ایگزیکٹ الفاظ یوں ہیں، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نے جو دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ یہ دلیری ہے، یہ قوت ہے، یہ قوت ہمیں ملتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر ہم روح القدس جو ہے وہ انعام میں پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو جب طرح طرح کے دھمکیاں اور ان کے لیے مشکل حالات آتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے شاگرد دعا میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ساری دھمکیوں کو، ان کے سارے ارادوں کو، ان کی ساری باتوں کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور صاف الفاظ میں لکھا ہے 4 باب کی 29ویں آیت سے 31 تک پڑھیں، لیکن میں آپ کے سامنے 29ویں آیت پیش کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے شاگرد جب دعا میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری سے سنائیں۔ جو دعا ہے وہ ہمیں پاور دیتی ہے، دعا میں ٹھہرتے ہیں تو ہمیں خدا کا پاک روح ہمیں پاور دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے شفا کی قوت حاصل کرنے کے لیے دعا مانگی۔ جب وہ دعا کر کے ہٹے تو جس جگہ پر وہ تھے وہ جگہ ہل گئی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ساؤل ایمانداروں کو ستاتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا، اس کے پاس پروانہ تھا۔ پروانے سے مراد وہ پتنگا نہیں، پروانہ سے مراد ہے حکم نامہ۔ اس کے پاس ایک فتویٰ تھا کہ وہ مسیحیوں کو تنگ کرے، اور لیکن خداوند نے اس کو چندھیا دینے والی روشنی میں اس کو نظر آئے اور اس کو سرزنش کی اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ اور پھر خداوند کے شاگرد مقدس یوحنا نے بحیرہ روم کے جزیرہ پطمس میں خداوند یسوع مسیح کا دیدار حاصل کیا۔ دیکھیے مکاشفہ میں آپ کو مل سکتا ہے، پہلی ہی باب میں دیکھیں، خداوند کے دن میں روح میں تھا اور میں نے عقب سے آواز سنی، نکارہ جیسی اونچی آواز، میں الفا ہوں، ابتدا اور انتہا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، خداوند کے بندہ یوحنا نے 7 چراغدانوں کے بیچ میں خداوند یسوع المسیح کا دیدار حاصل کیا۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند اور اس کے پاؤں دہکتے پیتل کی مانند جو بھٹی میں صاف کیا ہو، اور اس کی آواز بہتے پانیوں کی سی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے اور اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے۔ مزید اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ مکاشفہ کا پہلا باب ضرور مطالعہ کیجئے، آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ کیا آپ کو پاک روح کے بپتسمے کا تجربہ ہوا ہے؟ کیا آپ کو خدا کی پاک حضوری کا تجربہ حاصل ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس کے مسح کا تجربہ حاصل کیا ہے؟ کیا پاک روح کے ذریعے آپ کی صفائی اور پاکیزگی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو پاک روح کی آگ اور روشنی کا تجربہ حاصل ہوا ہے؟ خداوند یسوع المسیح اپنے بندہ یوحنا پر مکاشفہ میں یوں ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے 3 باب میں غور کریں، 14ویں 15ویں آیت ہے، لیکن اس میں آپ سارا باب بابرکت آپ کو برکت دے گا، آپ ضرور پڑھیں، ٹائم نکالیے۔ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو شاید آپ کو ادھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تیرے کاموں سے واقف ہوں،
نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ڈرانے کے لیے نہیں ہے، خدا کا کلام خوشخبری دینے کو ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے، ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس کو سدھارنے کے لیے خدا یسوع المسیح جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، ہمیں سکھانے کے لیے ہر وقت موجود ہے، اور اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہمیں صرف خدا یسوع مسیح کو پکارنے، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ بڑھ کر ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو نیم گرم مسیح خداوند یسوع مسیح کو دکھ دیتے ہیں، اس سے انہیں دکھ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی تھوڑ دلی پر، دنیاوی سطحی مادی سستی، کاہلی، خود غرضی اور بد دلی وغیرہ سے معافی مانگنے کی بے حد ضرورت ہے، اور اپنی ذات میں خدا کے پاک روح کی آگ کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں آپ دیکھیے، یرمیہ 23 باب میں 29ویں آیت میں واضح طور پر لکھا، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو بھی چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ حزقیل نبی نے خدا کی آگ کو دیکھا، دانیل نبی نے آگ سے خدا کی آنکھوں کو تشبیہ دی، ہوسیہ نے خدا کی آمد کو بھڑکتی ہوئی آگ سے تشبیہ دی، یوئیل نے خدا کی حضوری کو بھڑکتی آگ سے ظاہر کیا، عبدیہ نے خدا کی بھڑکتی آگ کو اس کے لوگوں میں دیکھا، میکا نے خدا کی بھڑکتی آگ کے سامنے پہاڑوں کو پگھلتے دیکھا، نہوم نے خدا کی منصفی کی بھڑکتی آگ دیکھی، سفنیہ نے خدا کی بھڑکتی ہوئی آگ کو رشک کے طور پر دیکھا، زکریا نے دہکتی ہوئی دیوار میں خدا کی حضوری کو محسوس کیا، ملاکی نبی نے خدا کے پاک اور صاف کرنے والی بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر کیا۔ یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے بعد اماؤس کی راہ کے 2 مسافر شاگردوں نے یسوع سے ملنے کے بعد اعلانیہ کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کر رہا تھا تو کیا ہم میں جوش نہیں آ گیا تھا؟ خداوند کا یہ حکم تھا کہ خیمہ اجتماع میں موجود آگ جلتی رہے۔ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے۔ اور یوحنا کی معرفت انجیل اس کے 7ویں باب کی 37 تا 39 آیت میں، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع المسیح کھڑے ہوئے اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کلام مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، یہ وہی بات ہے جو ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ قدرت کی بڑی طاقتوں میں سے 3 طاقتیں آگ، پانی اور ہوا ہیں، اور چوتھی یعنی مٹی سے انسان بنا ہے، اور یہ تینوں قوتیں خدا کی طاقت کا اظہار کرتی ہیں۔ پینتیکوست کے دن خدا کی آگ، پاک روح کی تیز ہوا اور یسوع مسیح کا زندگی بخش بہتا پانی تیزی سے جنبش کیا اور چرچ وجود میں آ گیا۔ دی گئی قوت پاک روح کا تحفہ ہی نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے۔ وہی قوت ہے آج، وہ اسی قدرت میں موجود ہے جیسا کہ پینتیکوست کے دن میں تھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کی آگ آپ کے سینے میں جل اٹھے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاک روح کی آندھی آپ کے اندر بھی چلے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بخش یسوع المسیح کے پانی کا بہتا ہوا دھارا آپ کو چھو جائے اور آپ کے اندر معجزن ہو جائے؟ آپ کے لیے میری دعا ہے کہ ایمان کے وسیلے سے آپ کے دلوں میں خداوند یسوع مسیح کا پاک روح آ جائے، تاکہ اس کی محبت آپ میں جڑ پکڑ جائے
اور اس کی بنیاد مضبوط ہو، اور سب مقدسوں سمیت معلوم کر سکیں کہ اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور یسوع المسیح کی محبت کو جان سکیں جو کہ جاننے سے باہر ہے، تاکہ آپ خدا کی ساری معموری سے معمور ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پینتیکوسٹ کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کو پاک روح کا تجربہ نہیں ہوا تو خدا سے مانگیں۔ پاک روح کی گہری علامتوں پر جائیں، ظاہری علامتوں پر نہیں۔ ظاہری علامتیں بھی ہیں لیکن اس کی قوت بخش علامتوں پر جائیں۔ خدا کا پاک روح آپ میں کام کرتا ہے تو اس کا استعمال کریں۔ آپ اپنے لبوں کو کھولیں، بولنے والے آپ نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہوگا، لیکن منہ تو آپ کو کھولنا ہوگا، کوشش تو آپ کو کرنی ہوگی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، کہ خدا کا پاک روح ان میں معجزن ہو اور ان میں کام کرے۔ خداوند پاک روح، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس وقت ان بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں کو اپنے ٹی وی کے سامنے، اس سکرین کے سامنے رکھا ہے، اور وہ اس دعا میں ہیں کہ پاک روح کو حاصل کریں۔ خدا و خدا، میں تیرے حضور میں منت کرتا ہوں کہ اپنے پاک روح کی آندھی ان میں چلا دے، تاکہ تیرے گواہ ٹھہریں، تجھ پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ خدا و خدا، ان تمام ریسورسز کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، خاص طور پہ خدا و خدا برکت ٹی وی، ورڈ اینڈ لائف چینل، AFM چرچ اور ساری دنیا کے ایمانداروں کے لیے جو اس کلام کو سن رہے ہیں۔ سب پر تیری برکت ہو، سب کے ساتھ ہو۔ میری اس منت کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کا نام لے کے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔